بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ کنز ایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے 4 سالہ درس نظامی کورس کے فرسٹ سیمسٹر میں ہم تسہیل النحو پڑھ رہے ہیں، اور جناب ہمارا توابع کا بیان شروع ہوا ہے، اور توابع کے سلسلے میں دوسرا پوائنٹ تھا تاکید کا۔ تاکید کی تعریف ہے کہ تاکید کا لغوی معنی ہے پختہ کرنا، اور اصطلاحاً وہ تابع ہے جو مطبوع کو پختہ کرتا ہے اور اس کے متعلق سامع کے شک اور وہم کو دور کرتا ہے۔ مطبوع کو مؤکد اور تابع کو تاکید کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ بھی دو لازم ملزوم چیزیں ہوتی ہیں، ایک مؤکد ہوتا ہے، دوسرا تابع ہوتا ہے۔ ایک مؤکد ہوتا ہے، دوسرا تابع ہوتا ہے، دو چیزیں ہوں گی، دو کلمے ہوں گے، تو تاکید کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ پختہ کرنا، کسی چیز کو پکا کر دینا، یعنی شک وہم کو دور کر دینا کہ بھائی اس کلام کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب آپ ان دونوں کی ایک مثال یہاں دے کے آپ کو سمجھائیں گے کہ ان دونوں کا اعراب ایک سا ہوتا ہے، جیسے رأیت تمساح تمساح۔ یہاں دیکھیں، آپ ذرا غور کریں کہ میں نے مگر مچھ کو ہی دیکھا، حالانکہ یہ تمساح جو ہے یہ 2 دفعہ آیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ جب آیا تھا تو بات تو پھر بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی، لیکن تھوڑا بہت شک وہم ہو سکتا ہے کہ بھائی شاید اس نے مگر مچھ کو دیکھا ہے کہ نہیں۔ لیکن دوسری دفعہ وہ پھر کہہ رہا ہے کہ التمساح، مطلب میں نے تمساح کو ہی دیکھا ہے، مگر مچھ کو ہی دیکھا ہے۔ اب ترجمہ جب کریں گے نا تو 2 دفعہ ترجمہ نہیں کریں گے، مطلب یہ کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے مگر مچھ دیکھا، یہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ اس کا ترجمہ اب یہ ہو جائے گا کہ میں نے مگر مچھ کو ہی دیکھا۔ اب یہ جو ترجمہ ہے نا، غور کریے گا، مگر مچھ ہی کو دیکھا، یہ کو ہی یا ہی کو، یہ جو ہے نا، یہ اس دوسری دفعہ جو آیا ہے نا، یہ التمساح، تو اس وجہ سے یہ ترجمہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ یہ تاکید ہے، اور تاکید اور شک وہم کو دور کرتی ہے، تو یہ 2 دفعہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پہلا التمساح مؤکد ہے اور دوسرا التمساح تاکید ہے۔ آگے فرماتے ہیں جی اقسام۔ اچھا، یہاں میں ایک اصلاح کر دوں آپ کی، کئی دوست جو ہیں وہ اقسام کہتے ہیں، یہ اقسام نہیں، اقسام، حمزہ کے اوپر زبر پڑھنی ہے۔ اقسام تاکید کی 2 قسمیں ہیں، ایک تاکید لفظی ہوتی ہے اور ایک تاکید معنوی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں تاکید لفظی وہ تاکید ہے جس میں کلمہ کو مکرر ذکر کیا جاتا ہے، مطلب 2 دفعہ ذکر کیا جاتا ہے، خواہ وہ کلمہ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو یا پورا جملہ ہی ہو۔ جیسے قادم الحاجو، حاجی آیا ہی آیا، یا یہ کر لے کہ حاجی ہی آیا۔ اب دیکھیں، بلکہ حاجی ہی آیا نہیں کریں گے، وہ پھر حاجی کے اندر تاکید ہو جائے گی، یہ کریں حاجی آیا ہی آیا، مطلب یہ کہ یہ فعل کے اندر تاکید ہو گئی ہے، یہ قادمہ کے اندر جو ہے نا تاکید پیدا کی گئی ہے، 2 دفعہ فعل کو ذکر کر کے، تو یہ فعل کے اندر تاکید پیدا کی گئی ہے۔ اب اگلی مثال دیکھ لیں، الحق واضح واضح، حق واضح ہی ہے، حق واضح ہی واضح ہے، یا حق واضح ہی ہے، یہ بھی کر لیں، یہ بھی صحیح ہے ترجمہ۔ یہاں دیکھیں کہ خبر کے اندر تاکید پیدا، یعنی لفظ کے اندر تاکید پیدا کی گئی ہے، واضح واضح 2 دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، نعم نعم، تو 1 دفعہ جواب دینے سے بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے، نعم کہہ دیا تو پھر بھی یہ جواب ہو جائے گا کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہاں۔ تو لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 دفعہ یہ بول دیا جاتا ہے، نعم نعم، ہاں ہاں۔ آگے دیکھیں، یہ پورے جملے میں تاکید پیدا کی گئی ہے، تالا النہار تالا النہار۔ اب یہاں دیکھیں، یہ ایک پورا جملہ 2 دفعہ ذکر کیا گیا ہے، تو یہ پہلا مؤکد، دوسرا تاکید، ٹھیک ہے جی۔ ان مثالوں میں مقرر کلمات سے پہلا مؤکد اور دوسرا تاکید ہے۔
ضمیر متصل اور ضمیر متصل کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ لائی جاتی ہے. جیسے اکتبو آنا، میں ہی لکھتا ہوں. یہاں دیکھیں اکتبو یہ صیغہ واحد متکلم ہے اور اس میں آنا ضمیر چھپی ہوئی ہے، مستتر ہے. اور اگر اکتبو ہی کہا جاتا بات تو پھر بھی کمپلیٹ تھی، لیکن اس نے تاکید پیدا کر دی ہے. آنا ضمیر یہ مرفوع منفصل ضمیر لے کے آئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ مستتر کی منفصل کے ساتھ تاکید لائی جاتی ہے. اکتبو آنا، جیسے کوئی یہ کہے دارابا ہوا، ٹھیک ہے، یا دربتا انتا، تو یہ تاکید مرفوع منفصل سے لے کے آئے ہیں. اگلی مثال میں کنتا انتر رقیبہ علیہم، تو ہی ان پر نگران ہے. تو ہی یہ دیکھیں کنتا یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے اور اس میں تا ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے مرفوع متصل ہے، اور آگے انتا ضمیر مرفوع منفصل ہے. تو یہ جو ضمیر ہے یہاں اکتبو اور کنتا کے اندر ایک جگہ ضمیر مستتر ہے، ایک جگہ ضمیر بارز ہے لیکن متصل ہے. یہاں متصل ہے لیکن اس کی تاکید جو ہے وہ منفصل کے ساتھ لے کے آئیں گے. ان مثالوں میں اکتبو میں آنا ضمیر مستتر اور کنتا میں تا ضمیر متصل موقد اور آنا اور انتا تاکید ہیں. موقد اور تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، موقد اور تاکید کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. تاکید مانوی، پہلے یہ تو تاکید لفظی ہو گئی، اب تاکید مانوی سن لیں. تاکید مانوی وہ تاکید ہے جو لفظ کے تکرار سے نہ ہو بلکہ اس کے لیے جو لفظ خاص ہے جن کے ذکر سے تاکید مانوی حاصل ہوتی ہے. اب وہ لفظ خاص کون کون سے ہیں وہ آگے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں نفسن، عینن، کلا، کلتا، کلن، اجمعو، اقطعو، ابتعو، ابسعو. یہ تمام الفاظ ہیں جو تاکید کے لیے آتی ہے، لیکن ان میں آپ ذرا غور کریے گا. یہ نفسن، عینن، کلن یہ زیادہ مشہور ہیں بھائی، یہ زیادہ مشہور ہے، یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں تاکید کے لیے. بقایا آتے ہیں لیکن بہت کم آتے ہیں، تفصیل اس میں ذیل ہے. نفسن و عینن یہ دونوں واحد تثنیہ جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں اور ان کے بعد ایک ضمیر ہوتی ہے. یہ بات قابل توجہ رہے جناب کہ یہ ضمیر، ان کے بعد ایک ضمیر آئے گی. جیسے نفسہ، عینہ جو مذکر و مؤنث واحد تثنیہ جمع میں موقد کے مطابق ہوگی. جیسے حدثنی الوزیر نفسہ یا عینہ. اب یہاں دیکھیں، اچھا آگے کہتے ہیں اور تثنیہ اور جمع کے لیے انفس. یہ دیکھیں نفسن تو واحد ہے اور اس کی جمع ہو جائے گی انفس، اور عین واحد ہے اور اس کی جمع ہو جائے گی اعین. نفسن کی جمع ہے انفس اور عین کی جمع ہے اعین، تو لیکن آگے ضمیر لگا دی جائے گی کہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے جاءت النساء انفسہن یا اعینہن. ان مثالوں میں النساء اور الوزیر جو ہے نا، الوزیر جو ہے یہ کیا ہے بھائی، یہ موقد ہے، اور نفسہ اور انفسہن تاکید ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو اب یہاں میں آپ کو ترجمہ بھی کر کے بتا دوں کہ حدثنی مجھے بیان کیا، کس نے؟ وزیر نے. مجھے وزیر نے بیان کیا، لیکن جب یہ تاکید آ گئی ہے نفس ہو تو اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ مجھے وزیر نے خود بیان کیا. یہ نفس ہو خود یعنی خود بخود کا ترجمہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آگے جاءت النساء عورتیں آئیں، عورتیں آئیں، تو انفسہن کر دیا تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا وہ خود بخود، عورتیں خود آئیں، یہ ترجمہ پیدا ہو جائے گا. کلا و کلتا یہ دونوں تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی تثنیہ کا ترجمہ یعنی دو کا ترجمہ. اور یہ بات ایک ذہن میں رکھیے گا، کلا اور کلتا کا اپنا ترجمہ بھی دو ہی ہے، اور یہ تثنیہ اور تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں. کلا تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے اور کلتا تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے.
یہ بھی کلیئر ہو گیا، کلا مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے آتا ہے۔ جیسے جی جاء الرجلان کلاہما کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مرد ہی آئے، دونوں مرد ہی آئے۔ یہ راجولانی، یہ راجولن کی تثنیہ ہے اور کلاہما اس کی تاکید ہے۔ یہ راجولانی جو ہے یہ بھیا یہ مؤکد ہے اور یہ تاکید ہو جائے گا، اور یہ الف لام لگا ہوا ہے نا تو الرجلانی کر دیں گے اس کو پھر۔ اچھا آگے دیکھیں ذرا، جاءت البنتان کلتاہما، اب یہاں مونس آ گئی ہے اور کلتا آتا بھی مونس کی تثنیہ مونس کی تاکید کے لیے ہے۔ تو یہاں یہ دیکھیں دو لڑکیاں، بنتن واحد ہے اور بنتانی جو ہے یہ تثنیہ ہے، دو لڑکیاں ہی آئیں، ترجمہ اب یہ ہو جائے گا تاکید پیدا ہو گئی ہے۔ ان دونوں کے ساتھ تثنیہ کی ضمیر ہوتی ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں، ہما ضمیر تثنیہ کی ہے، یہاں ہما ضمیر بھی تثنیہ کی ہے، یہ بات تو انہوں نے پہلے بتائی تھی، کلا اور کلتا کے ساتھ ضمیر آتی ہے۔ آگے بھیا یہاں دیکھیں کلن و اجمعو، یہ دونوں واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ کلن کے بعد ایک ضمیر ہوتی ہے جو واحد اور جمع میں مؤکد کے مطابق ہوتی ہے، اور اجمعو کا صیغہ مؤکد کے مطابق ہوتا ہے، جیسے قراءت الکتاب کلہ، قراءت الکتاب کلہ۔ اب یہاں دیکھیں میں نے پڑھی کتاب، قراءت الکتاب کلہ، میں نے ساری کی ساری کتاب پڑھی، میں نے یعنی پوری کتاب پڑھی، کلہ کل کا مطلب بھی ہوتا ہے ساری، مکمل۔ تو جب یہ دیکھیں یہ کل آیا تو اس کے ساتھ ایک ضمیر آئی اور یہ مؤکد کے مطابق ہے، کیونکہ کتاب واحد ہے، مؤکد واحد ہے تو کل کے ساتھ ضمیر بھی واحد کی آئی، اگر مؤکد جمع ہوتا تو ضمیر جمع کی آتی۔ یہ آگے مثال آ رہی ہے، جیسے اشتریت العبید کلہن، اب ذرا عبید یہ جمع ہے، غلام بہت زیادہ غلام، کہتے ہیں میں نے خریدے غلام، بہت زیادہ غلام خریدے میں نے، کلہم سارے کے سارے خریدے۔ ذرا غور کریے گا، عبید جو تھا یہ مونس بن رہا ہے، سوری مفعول بن رہا ہے یہاں، یعنی جن چیزوں کو خریدے گا وہ مفعول بنے گی، تو عبید اس لیے اس کے اوپر زبر آئی ہے۔ اسی طور پہ چونکہ یہ مؤکد ہے تو اس کی تاکید کے اوپر بھی زبر آئی، یہ کلہ، یہ کلہ، تو یہ جو زبر آئی یہ مؤکد کے مطابق آئی ہے، چونکہ یہ مؤکد اور تاکید کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں نے تمام غلام خرید لیے۔ ان مثالوں میں الکتاب اور العبید مؤکد اور کلہم اور کلہو اور کلہم تاکید ہے۔ آگے مثال ہے جاءنی القوم اجمعون، میرے پاس تمام قوم آئی، تو انہوں نے تو پہلے کہا تھا کہ اجمعو کا صیغہ اگر جمع کی تاکید لانی ہوگی تو وہ صیغہ ساتھ بدل جائے گا، میرے پاس ساری قوم آئی۔ یہ دیکھیں القوم چونکہ اس میں جمع ہے اور اس کی تاکید یہ مؤکد بن رہا ہے اور اس کی تاکید اجمعون پورا جمع کا صیغہ یہاں آئے گا۔ اشتریت العبد اجمع، تو یہاں دیکھیں ذرا وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک غلام کو خریدا، اب جب ایک غلام خریدا ہے تو غلام یہ العبد جو ہے یہ مؤکد ہے اور اس کی تاکید صیغہ واحد کے ساتھ اجمع آئی ہے، تو یہ اجمع کے اوپر زبر اسی وجہ سے آئی کہ یہ اس کے مؤکد کے اوپر جو ہے وہ زبر آئی ہے، منصوب ہے وہ مفعول بن رہا ہے، اس لیے مؤکد اور تاکید کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، تو یہ اجمع تاکید ہے، میں نے پورا غلام خریدا۔ آگے کہتے ہیں کہ اقتاؤ ابتاؤ ابساؤ، یہ بھی تاکید کے لیے آتے ہیں اور کل کا معنی دیتے ہیں، کہتے ہیں کلن کا معنی یہ بھی دیتے ہیں، جیسے وہ کلن اپنا کام کرتا تھا معنی دیتا تھا، اس کا ترجمہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ اجمعو کے تابع ہوتے ہیں، جب تک وہ نہ آئے یہ بھی نہیں آتے، یہ بھی بعض ذہن میں رکھ لیں کہ اجمعو کا پہلے آنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد یہ آتے ہیں۔ اب ذرا ایک مثال دیکھیں جی، جیسے جاء النساء اجمعون، یہاں حالانکہ بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے، یہ تاکید مؤکد اور تاکید ذکر کیے گئے ہیں، الناس
موقد ہے، اجمعونا اس کی تاکید ہے، لیکن پھر بھی بعد میں اقتعونا، ابتعونا، ابسعونا آ گیا۔ آگے ایک نوٹ دے رہے ہیں کہ اگر ضمیر متصل کی نفسن اور عین کے ساتھ تاکید مانوی لگانا مقصود ہو تو پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید لگائی جائے گی اور اس کے بعد نفسن اور عین کا لفظ ما قبل ضمیر کے مطابق ایک اور ضمیر کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے گا۔ یہاں دیکھیں مثال دے رہے ہیں کہ قمت انا نفسی بالواجبی۔ اب اس مثال کے اوپر ذرا غور کریے گا کہ قمتو، یہ قمتو میں کھڑا ہوا۔ اب قمتو کی یہ موقد ہے، اس میں تو ضمیر موقد ہے اور اس کی تاکید آنا سے لے کے آئے، آنا ضمیر مرفوع منفصل سے لے کے آئے، اور یہ کس طریقے سے ہے یہ پہلے ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں۔ اچھا جی، یہ تاکید آ گئی ہے، یہ بات یہاں بھی پوری ہو جاتی ہے، یہاں بھی موقد اور تاکید پورا ہے، لیکن مزید تاکید در تاکید آ گئی ہے، یعنی نفسی کے ساتھ۔ تو نفس کے ساتھ پھر ایک ضمیر ہوتی ہے، اور یہ ضمیر یا ضمیر ہے، اور یا ضمیر یہ واحد متکلم کی، یہ آنا ضمیر واحد متکلم کی، یہ تو ضمیر واحد متکلم کی۔ تو تین قسم کی تاکیدیں بھائی یہاں، بلکہ دو قسم کی تاکیدیں، ایک ضمیر مرفوع منفصل سے اور ایک نفس کے ساتھ تاکید آ گئی ہے، اور نفس جب آئے گا تو وہ بھائی ساتھ ایک ضمیر بھی آئے گی، یہ بھی ضروری بات ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ میں ہی کھڑا ہوا، یعنی میں خود بخود کھڑا ہوا، یعنی نفس ہو یا نفسی کا ترجمہ یہی ہوتا ہے نا، خود بخود۔ اور یہ جو بھی کام میں نے کیا ہے یہ خود کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ تو کہ آگے یہ بالواجب بھی آیا ہے، اس کا ترجمہ یہ اب ہو جائے گا کہ میں ہی واجب کی ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا، بالواجبی یعنی واجب کو ادا کرنے کے لیے۔ پھر آگے یہ اور بھی مثالیں دی ہیں، پہلی مثال میں تا، دوسری مثال میں الف تثنیہ، اور تیسری میں کاف ضمیر موقد ہے، اور انا نفسی، ھذا انفسہما اور انت نفسو کا تاکیدیں ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہاں کاما ہما، یہ کاما مطلب وہ دو کھڑے ہوئے، کاما کاما، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کاما ہما وہ دو ہی کھڑے ہوئے، بلکہ آگے یہ انفسو ہما کر دیا تو ہو گیا ترجمہ وہ دونوں خود بخود کھڑے ہوئے۔ من ضربا کا انتا نفسا کا، کس نے تجھ کو ہی مارا، ٹھیک ہے، جس نے تجھ کو ہی مارا یا کس نے تجھ کو ہی مارا، دونوں ترجمے پیدا ہوں گے۔ تو یہاں آپ ذرا غور کریے گا کہ کس طریقے سے نفس ان کے ساتھ ضمیریں آئی ہیں، اور یہ جب یہ تاکید اس کی کرنی ہو نا تو پھر اس کے ساتھ نفس کے ساتھ ایک ضمیر بھی آئے گی جو موقد کے مطابق ہوگی۔ یہ سبق ہمارا جناب الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ موقد اور تاکید کے بارے میں تھا، بہت عمدہ سبق ہے اور بہت استعمال ہونے والا سبق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کو اچھے طریقے سے نکالیں۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کریں، واٹس ایپ کے اوپر بار بار سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے کو قوی کرے، تھوڑی سی محنت کیا کریں، نمازوں کے بعد دعا کیا کریں، اور ڈیلی کا سبق یاد کیا کریں، عادت ڈالیں، اپنی جان کو، اپنے نفس کو عادت ڈالیں۔ جب عادت ڈل جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سبق یاد کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔